الحمد لله الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا سيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله العظيم وصدق فيما بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفاں و شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد. شاہ بکس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس وقت ہم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فقیہ النفس معجزۃ من معجزات الرسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عظیم اور بہت بڑی نعمت جو بر صغیر ہند میں ظاہر ہوئی، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت سے منسوب ایک محفل میں موجود ہیں، اور اس موقع پر آپ سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے ایک مخصوص گوشے کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے، ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و شخصیت ایک ہمہ جہت شخصیت ہے. آپ کی ذات کوئی ایسی ذات نہیں جس کی شہرت، جس کی پاپولرٹی اور جس کو دنیا میں لوگ صرف کسی ایک وجہ سے جانتے ہوں، ایسا نہیں ہے. بلکہ جس میدان میں آپ دیکھیں، جس فن میں آپ دیکھیں اور جس جانب میں آپ دیکھیں، اس باب میں، اس جانب میں، اس میدان میں امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان مجدد دین و ملت یکتائے روزگار نظر آتے ہیں. وہ اس فن کے، اس باب کے، اس جانب کے امام نظر آتے ہیں. آج ہم نے آپ کی حیات طیبہ میں سے جس چیز کو ہماری گفتگو کا عنوان بنایا ہے وہ ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور علماء عرب. یہاں میں عام علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بر صغیر ہند و پاک سے یا دنیا کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں صرف علماء عرب اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ اس عنوان پہ ہماری گفتگو ہوگی. چونکہ اگر میں عمومی طور پہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے علماء کا کیا خیال ہے، اپنے وقت کے اکابر اولیاء ائمہ کا کیا خیال ہے، کیسے وہ اعلیٰ حضرت سے اپنا تعلق رکھتے تھے، اعلیٰ حضرت کی تعظیم کیسے کرتے تھے، ان کا رشتہ کیا تھا، اگر میں اس پہ گفتگو کرنا شروع کروں تو میرے لیے یہ نشست بہت ہی ناکافی ہوگی. لہذا صرف علماء عرب پہ میں یہاں اکتفا کروں گا. اس میں بھی انشاءاللہ العظیم میں اپنی ذات کے جو تجربے جس کا میں نے مشاہدہ کیا، میں نے بذاتی ہی بعینی ہی جن تجربات کا میں نے عالم عرب میں مشاہدہ کیا اسے بھی میں آپ کے نظر کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ آپ کو کسی کتاب میں تو نہیں ملیں گے،
لیکن یقین مانیے یہ تجربات اتنے خوبصورت تجربات ہیں، اور یہ تجربہ اتنا حسین تجربہ ہے، یہ اتفاقات اتنے حسین اتفاقات ہیں کہ یہ الحمدللہ ہمارے اندر ایمان کی رمق کو بڑھا دیتے ہیں، ہمارے اندر ایمان کو ایک تازگی بخشتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس کراتے ہیں کہ اگر کوئی ذات اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے، تو کیسے ان کی وفات و وصال کے 100 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے نام کا شرچہ، ان کے نام کا شہرہ، ان کے نام کا ڈنکا عرب و عجم میں بجتا ہوا نظر آتا ہے۔ انشاءاللہ میں اسے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ایک ایسے دور میں تشریف لائے جس دور میں اسلام کو، مسلمانوں کو اور اسلام کی جو حقیقی ترجمان ہیں اہل سنت والجماعت، جو حقیقی وہ اسلام جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ملا، اس اسلام کو ریپرزنٹ کرنے والے اہل سنت والجماعت، ان کے اوپر جب شب خون مارا گیا، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں سے فرقہ واریت کی ایک بنیاد رکھی گئی، اس دور میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، تشریف لائے۔ دراصل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے تک، اگر آپ دیکھیں گے 1857 سے پہلے تک، تو اس وقت تک بر صغیر ہند میں نہ کسی فرقے کا وجود تھا، نہ کسی طبقے کا وجود تھا، نہ دیوبندیوں کا وجود تھا، نہ نجدیوں کا وجود، بر صغیر ہند میں نہ دیوبندیوں کا وجود تھا، نہ تبلیغی جماعت کا وجود تھا، نہ جماعت اسلامی کا وجود تھا۔ یہ سارے فرقے 1857 کے بعد بنائے گئے تاکہ جو اہل سنت والجماعت بر صغیر ہند میں اور پوری دنیا میں بستے تھے، ان کو کس طریقے سے بانٹا جائے، ان کو کس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا جائے، ان کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے۔ یہ سارا کا سارا گیم پلان یہ ایسٹ انڈیا کمپنی، برطانوی سامراج کا تھا، جو مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا مقابل سمجھتی تھی، جس کو ہندوستان پر راج کرنے کے لیے اگر کوئی طاقت روک سکتی تھی اس وقت وہ طاقت تھی امت مسلمہ کی۔ تو انہوں نے اس میں تفریق ڈالنے کی کوشش کی اور طرح طرح کے فرقوں کو ہندوستان میں متعارف کرانے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں انہوں نے مدد حاصل کی عرب کے وہابیہ سے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی جو تحریک تھی، اس تحریک سے انہوں نے مدد حاصل کی، اور اس تحریک کو اردو داں طبقے کے نزدیک جو بر صغیر ہند و پاک میں بستا تھا، اسے چند خریدے ہوئے لوگوں کے ذریعے سے متعارف کرانے کی کوشش کی، اور ان چند خریدے ہوئے لوگوں میں اسماعیل دہلوی کا نام بھی آتا ہے، خلیل احمد امبیڈوی کا نام بھی آتا ہے، رشید احمد گنگوہی کا نام بھی آتا ہے، قاسم نانوتوی کا نام بھی آتا ہے، اور اس اشرف علی تھانوی کا نام بھی آتا ہے، کیونکہ ان کی تحریریں، ان کی کتابیں، ان کی جو رائٹنگز ہیں وہ اس بات پہ شاہد ہیں کہ کس طریقے سے اہل سنت الجماعت اور مسلمانوں کے جو متفقہ عقائد تھے، ان عقائد پر شبخون مارا گیا۔ ان کے آنے سے پہلے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پہ کوئی اختلاف نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی و بزرگی پہ کہ اللہ سارے عیوب سے پاک ہے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہ لوگ آئے، انہوں نے نبی کے علم غیب پہ سوالات کھڑے کیے، یہ لوگ آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کے اوپر سوالات کھڑے کیے کہ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ یہ لوگ آئے جنہوں نے شیطان کے علم کو معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے بڑا بتایا، ونعوذ باللہ من ذلک۔ یہ لوگ آئے جنہوں نے ایسی ایسی گستاخیاں کی جسے زبان سے ادا کرتے وقت ہمارا وجود بھی کانپ جاتا ہے۔ یہ کہنے لگے کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا خبر نہیں ہے، نماز میں اگر معاذ اللہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، گدھے اور چوپائے کا خیال آ جائے تو نماز مکمل ہو سکتی ہے، لیکن نبی کے خیال سے نماز باطل ہو جائے۔ ایسے گندے عقائد ان لوگوں نے متعارف کرائے، اس کے ذریعے سے عام مسلمانوں کے ایمان پر شبخون مارا گیا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، وہ قرآن جو کہتا ہے کہ اللہ علم غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے انبیاء میں سے جسے چاہے غیب عطا کرے، قرآن یہ کہتا ہے، لیکن یہ باطل نظریات کے حامل ونعوذ باللہ انگریزوں کے تنخواہ دار، انگریزوں سے پیسہ لینے والے یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کو علم غیب نہیں ہے۔
جب یہ کہہ رہے تھے اسی وقت میں اللہ نے ہندوستان اور بر صغیر کے مسلمانوں پر ایک احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ وہاں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے پیدا کیا، اور اس ذات نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ حملہ ہو رہا تھا، کوئی نبی کریم کے علم غیب کا انکار کر رہے تھے، تو اس وقت بریلی کے تاجدار نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی 1856 میں آپ کی ولادت ہوئی، اور اعلیٰ حضرت نے یہ سارے فتنے جو اس وقت اٹھے علم غیب پہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ونعوذ باللہ من ذالک ذات پہ کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جو سارے فتنے اٹھے ان فتنوں کا سد باب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تو یوں سمجھیے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اہل ہند اور بر صغیر کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے پیدا فرمایا، اور تائید غیبی تھی کہ حملے متعدد جانب سے ہوتے تھے، مختلف طرف سے اسلام پہ، نبی کریم کی ذات پہ، اولیاء اللہ پہ، صحابہ کرام پہ، انبیاء علیہ السلام پہ، ان پہ اعتراضات ہوتے تھے۔ صحیح احادیث کو جھٹلایا گیا، جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ لیکن دیوبند سے اٹھنے والے وہابیوں کے تنخواہ دار، وہابیوں کے ملازم، انگریزوں کے ملازم یہ کہتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ تو ایسے وقت میں امام اہل سنت نے یہ پرچم بلند کیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یا نبی کریم آپ زندہ ہے، اور آپ کی حیات کا حال تو یہی ہے کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کے آنے والی ہر گھڑی ہر پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ آپ نے حدیث کی ترجمانی کی، آپ نے قرآن کی ترجمانی کی، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ آپ کی ان کوششوں، کاوشوں کی مہک بر صغیر ہند سے نکل کر کے عالم عرب میں بھی پہنچی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہمیں عرب علماء اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کو، اور کس طریقے سے عالم عرب کے علماء عرب، علماء حرمین شریفین، مکہ مکرمہ کے عظیم اکابر اولیاء اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کو تسلیم کرتے ہیں، کس طریقے سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو محبتوں کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ نوازتے ہیں، اور کس طریقے سے آپ کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، اسے اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہمیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے ان 2 سفروں کو دیکھنا ہوگا جو آپ نے حرمین شریفین کی طرف فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی حیات میں 2 حج کیے۔ پہلا حج جب آپ کی عمر 22 یا 23 سال کی تھی، یہ 1878 کا زمانہ تھا، جب آپ نے اپنے والد بزرگوار حضرت علامہ نقی علی خان کے ساتھ مدینہ المنورہ کی زیارت فرمائی، حج کا سفر فرمایا۔ یہ آپ کا پہلا حج تھا، اس وقت آپ کی عمر 22 یا 23 سال تھی۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک دوسرا حج فرمایا، جس دوسرے حج کے سفر میں بہت سارے کمالات اور علماء حرمین سے آپ کے رشتے اجاگر ہوتے ہیں۔ ہم اس سفر پہ بات کرنے سے پہلے آئیے ہم پہلے سفر حج کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ جب آپ پہلے سفر حج کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت آپ کی عمر 22 یا 23 سال کی تھی۔ اس وقت آپ نے الحمدللہ رب العالمین مکہ المکرمہ کے عظیم علماء، اس وقت جو شوافی کے مفتی ہوتے تھے، مفتی شافعیہ حضرت سید احمد بن زینی دہلان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے بعد حضرت حسین بن صالح کمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے بعد حضرت علامہ شیخ عبداللہ السراج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سارے بزرگوں سے آپ نے الحمدللہ اجازتیں حاصل کی، سیاہ ستہ کی اجازت حاصل کی، فقہ حنفی کی اسناد آپ نے حاصل کی، احادیث کی اجازت آپ نے حاصل کی، سلسلہ قادریہ کی اجازتوں سے آپ کو نوازا گیا۔ یہ پہلے سفر میں یہ سارے معاملات پیش آئے۔ اکابر علماء نے اس وقت آپ کو متعدد کتابوں کی اجازتیں عطا فرمائی، اور یہی وہ سفر تھا جس سفر میں آپ نے وہ عظیم نعت بھی لکھی، جس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روضہ پاک کا تذکرہ فرمایا، جس میں کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ پہلا حج کا سفر تھا جس میں آپ نے یہ نعت لکھی جب آپ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف کوچ کرنا تھا۔
تو اس وقت ایک عظیم واقعہ رونما ہوا. واقعہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ حضرت امام علامہ جو مکہ کے اکابر اور علماء کے امام تسلیم کیے جاتے ہیں، اپنے وقت کے ولی کامل حضرت حسین بن صالح کمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ نہ اعلیٰ حضرت کو جانتے تھے نہ اعلیٰ حضرت ان کو جانتے تھے. ان دونوں کا پہلے کوئی تعارف نہیں تھا، نہ ایک دوسرے کو کبھی جانتے تھے. ہوا یہ کہ مکۃ المکرمہ میں اعلیٰ حضرت موجود ہیں. یہ عظیم بزرگ حضرت صالح حسین بن صالح کمال یہ تشریف لائے رحمۃ اللہ تعالی اللہ ان کی مزار اقدس پہ رحمت و انوار کی برسات فرمائے. یہ بزرگ تشریف لاتے ہیں، اور یہ بزرگ تشریف لانے کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کے انہیں لے کر کے اپنے دولت قدے پہ تشریف لے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو لیا اور لے کر کے دولت قدے پہ تشریف لے گئے. اور اعلیٰ حضرت نہ ان کو پہلے جانتے تھے نہ یہ اعلیٰ حضرت سے پہلے جانتے تھے، دونوں کا کوئی پہلے تعارف نہیں تھا. لیکن جب تشریف لے گئے تو جانتے ہیں یہ عظیم بزرگ اپنے وقت کے ولی کامل حضرت حسین بن صالح کمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں. یہ بزرگ تھے اور اعلیٰ حضرت کی عمر اس وقت 22-23 سال کی تھی. فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، اے شہزادے، تعجب مت کرنا کہ میں نے تمہیں یہاں بغیر کسی پیشگی تعارف کے، میں آپ کو جانتا نہیں لیکن میں آپ کو اپنے دولت قدے پہ کیوں لے آیا، اس پہ تعجب مت کرنا. کیونکہ اگر تمہارے پاس اس کا اگر تم اس پہ تعجب کرتے ہو تو اس کا جواب میں تمہیں دیتا ہوں. تو کہتے ہیں انی لاجد نور اللہ من ھذا الجبین. فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، میں نے تمہیں اپنے دولت قدے پہ اس لیے لایا ہے کہ میں تمہاری پیشانی سے اللہ کے نور کو برستا ہوا دیکھتا ہوں، اللہ کے نور کو ٹپکتا ہوا دیکھتا ہوں. تمہاری پیشانی سے جو نور ہدایت ٹپک رہا ہے وہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ نور ہدایت بر صغیر ہند و پاک ہی کے نہیں بلکہ پورے عالم کے مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے گا. یہ اللہ کی عطا ہے. تو انہوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت سیاہ ستہ کی سندیں عطا فرمائی، اور اپنے ہاتھ سے سلسلہ قادریہ کی اجازت لکھ کر کے عطا فرمائی، اور دعا فرمائی کہ اللہ آپ کے علم و فضل و کمال کو عام فرمائے، اور آپ کے ذریعے اللہ امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائے اور امت مسلمہ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. ان دعاؤں کو اللہ نے سچ کر دکھایا. یہی حال ہوا کہ یہ پہلے حج کی بات تھی. اس کے بعد جب دوسرے حج کے لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے صاحبزادے حضرت غزالی وقت علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. اس حج کے درمیان میں بڑے عظیم معاملات پیش آئے. گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ وہ وقت تھا جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی، اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے داتا، اپنے ماوا، اپنے ملجا، اپنا سب کچھ جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے نثار کر دیا تھا. کیونکہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ فنا فی رسول تھی. آپ فدائے مصطفیٰ تھے، آپ فنائے مصطفیٰ تھے، آپ غلام مصطفیٰ تھے، آپ عبد مصطفیٰ تھے، آپ عاشق مصطفیٰ تھے. تبھی تو کہتے ہیں آپ عشق میں کچھ ایسے ڈوبے تھے. کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. آپ نبی کریم کے عشق میں ایسے ڈوبے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پہ جو بھی حملہ ان باطل فرقوں کی طرف سے ہوا، آپ کے علم غیب پہ حملہ ہوا، جواب بریلی کی سرزمین سے امام احمد رضا خان نے عطا فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پہ سوال و اعتراض ان باطل فرقوں کی طرف سے ہوا، جواب بریلی کی سرزمین سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ونعوذ باللہ من ذلک اتنی بڑی بیعت بھی کی گئی کہ معاذ اللہ آپ مر کر مٹی میں مل گئے. تو اس کا بھی جواب امام اہل سنت نے بریلی کی سرزمین سے ان باطل فرقوں کو عطا فرمایا. گویا کہ دن رات آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا دفاع کرنے میں گزارتے. کیا دن کیا رات، ہر وقت آپ وہ اعتراضات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھتے تھے ان کا جواب دینے میں اپنا وقت صرف کرتے تھے. تو اب اس قربانی کا صلہ دینے کا وقت تھا، اس قربانی کا انعام عطا کیے جانے کا وقت تھا. جب آپ مکۃ المکرمہ میں تشریف لائے تو اس وقت یہ خلیل احمد امبیٹوی اور دیوبندیوں کے بڑے سرغنہ اور جو دیوبندی جن کو اپنے پیشوا مانتے ہیں، یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر حق کی نظر آپ کے پاس ہو تو آپ حق کی نظر سے دیکھو. میرا مقصد
کسی کی عقیدت کو یا کسی کے دلوں کو مجروح کرنا ہرگز نہیں ہے۔ میں کسی کا بھی دل نہیں توڑنا چاہتا ہوں، میں کسی کے دل پہ زخم نہیں لگانا چاہتا ہوں، میں بس آپ کے آنکھوں پہ جو پٹیاں بندھی ہوئی ہیں میں ان پٹیوں کو نکالنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو نوجوانوں، اگر آپ میری باتوں کو اس وقت سن رہے ہو تو دل کے کانوں سے اسے سننے کی کوشش کرنا، دل کے کانوں سے میری باتوں کو سننے کی کوشش کرنا، کیونکہ ہمارا جو اختلاف امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اختلاف ہے دیوبند کے علماء سے، وہ نیاز و فاتحہ کا اختلاف نہیں ہے، وہ چہلم و تیجے کا اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف ہے ان اصولی عقائد پہ جب ان کی طرف سے شبخون مارا گیا۔ آپ اٹھا لیجئے براہین قاطیہ کو، آپ اٹھا کے پڑھیے تقویت الایمان کو، اسماعیل دہلوی کی کتابوں کو اٹھا کے پڑھیے، خلیل احمد امبیٹوی کی کتابوں کو اٹھا کے پڑھیے، رشید احمد گنگوہی کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھیے، قاسم نانوتوی کی کتابوں کو اٹھا کے پڑھیے، جہاں صریح عقائد پہ شبخون مارا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ کا انکار کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا گیا، جبکہ ختم نبوت، علم غیب، نبی علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کیا گیا، حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا گیا۔ یہ وہ عقائد ہیں جو صریح کتاب و سنت سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جب ان عقائد کا انکار کیا گیا تو ان کا جواب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کی روشنی میں دیا، اعلیٰ حضرت نے دلائل کی روشنی میں دیا۔ میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کے ذہنوں میں اگر غلط فہمیاں ہیں، کوئی بھی بات کہنے سے پہلے تم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابوں کو پڑھو، اور ان کتابوں کو بھی پڑھو جہاں گستاخیاں کی گئیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ونعوذ باللہ من ذالک، ونعوذ باللہ، یہ ایسے جملے کہے گئے کہ چمار کی ذات سے ونعوذ باللہ من ذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تشبیہ دینے گئی، وہاں ان کا مقابلہ کیا جانے لگا، شیطان کے علم کو نبی کے علم سے زیادہ بتایا جانے لگا۔ تم ان تحریروں کا مطالعہ کرو نوجوانوں، تمہیں پتا چلے گا کہ امام اہل سنت نے نبی کے سچے امتی ہونے کا حق ادا کیا ہے، اور انہوں نے امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے، اور یہی دفاع کرنا تھا جس کی بنا پہ آپ کو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا، ایسا مرتبہ عطا فرمایا کہ جب پہلے سفر حج میں آپ گئے تو اس وقت حال یہ تھا کہ آپ نے علماء حرمین سے سید احمد بن زینی دہلان، یہ وہ ذات بابرکت ہے جو مفتی شافعی ہوا کرتے تھے مکہ مکرمہ میں، جنہوں نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کا سب سے پہلے رد فرمایا، ان میں شمار حضرت سید احمد بن زینی دہلان کا ہوتا ہے۔ آپ نے ایک مستقل کتاب نجدی وہابی مومنٹ کے خلاف لکھی، اور آپ نے بتایا کہ یہ انگریزوں کے فنڈڈ، انگریزوں کی طرف سے پیسے دیے ہوئے، انگریزوں کی طرف سے خریدے ہوئے ایسی یہ تحریک ہے جو مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہے، جو مسلمانوں کے اتحاد کو تباہ و برباد کر دینا چاہتی ہے۔ ان بزرگوں نے حضرت امام اہل سنت کو پہلے سفر حج میں اجازت عطا فرمائی، اور جب دوسرے سفر حج میں گئے تو معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ پہلے سفر حج میں گئے تو آپ نے اجازتیں علماء حرمین سے لیں، لیکن جب دوسرے سفر حج میں آپ تشریف لے گئے تو اس وقت حال یہ ہوا کہ علماء حرمین نے آپ سے اجازتیں لی، علماء حرمین نے آپ کی شاگردگی اختیار کی، گویا آپ کی ذات پہچان بن چکی تھی اہل سنت کی۔ علماء حرمین بیک زبان کہتے ہیں جب ہندوستان سے ہماری طرف کوئی آتا تھا، ہم جاننا چاہتے تھے کہ یہ نبی کا وفادار ہے یا نبی کا غدار ہے، تو ہم کچھ اور نہیں کرتے تھے، اس کے سامنے صرف امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا تذکرہ کرتے، اور ہم جب یہ دیکھتے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے اس کے چہرے پر محبت اور عقیدت کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، تو ہم یہ جان لیتے تھے کہ آنے والا وفادار مصطفیٰ اور عاشق مصطفیٰ ہے۔ اور اگر اس کے چہرے پہ بیزارگی کے آثار ہوتے، ناپسندگی اور ناراضگی کے آثار ہوتے، تو ہم سمجھ لیتے کہ یہ عاشق مصطفیٰ نہیں ہے، یہ وفادار مصطفیٰ نہیں ہے، یہ سنی نہیں ہے، اہل سنت الجماعت سے نہیں ہے، کیونکہ جو بھی سنی ہے وہ امام احمد رضا خان کا غلام بھی ہوگا، محب بھی ہوگا، چاہنے والا ہوگا، اور ان کی عظمتوں کا احترام و اعتراف کرنے والا ہوگا۔ گویا کہ اعلیٰ حضرت کی ذات اہل سنت کی پہچان عالم عرب میں تھی۔ جب دوسرے سفر حج میں گئے تو بہت سارے اکابر علماء سے آپ کی ملاقات ہوئی، ناموں کی ایک طویل فہرست ہے، حضرت علامہ ابو الخیر مرداد، حضرت علامہ سعید بابسیل، حضرت علامہ اسماعیل بن خلیل محافظ کتب حرم، حضرت علامہ محمد مختار بن عطارد الجاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ عبداللہ بن سعید مفتی حنابلہ،
حضرت علامہ عبداللہ ابن عبدالرحمن السراج مفتی حنفیہ، حضرت علامہ عبداللہ بن صدقہ بن سید احمد بن زینی دہلان سابق مفتی شافعیہ مکۃ المکرمہ، یہ علماء کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے آپ سے اپنی محبت کا اظہار کیا، عقیدت کا اظہار کیا، نہ صرف زبانی بلکہ تحریرات کے ذریعے سے، اپنی تحریرات کے ذریعے سے۔ ان کی تحریرات آج بھی موجود ہیں، اگر کسی کے پاس شک و شبہ ہو تو وہ حسام الحرمین کو اٹھا کر کے پڑھ لے، اس پہ جو علماء کی تقریضات ہیں، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، اس کو اٹھا کر کے پڑھ لے، جس پر علماء اکرام نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علم و فضل کے کمال کو ایسے تسلیم کیا ہے، بلکہ اس پہ اکابر علماء کہتے ہیں، حضرت محمد مختار بن عطارد الجاوی، جو اپنے وقت کے عظیم عالم تھے، حرمین شریفین کے اپنے وقت کے ولی کامل تھے، وہ کہتے ہیں اس عظیم کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ انوار و تجلیات کی برسات اعلیٰ حضرت کے قلب اطہر پہ ہوتی تھی، اور اعلیٰ حضرت انہی تجلیات کو اپنے قلم سے صفحہ قرطاس پہ اتارتے جاتے تھے، اور پھر کہتے ہیں کہ اس ذات کو عام ذات مت سمجھنا، انہو معجزۃ من معجزات الرسول، کہ اعلیٰ حضرت یہ عام ہستی نہیں ہے بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، اور یہ ہمارے امام ہے، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے مقتدیٰ ہیں۔ یہ الفاظ حضرت محمد مختار بن عطارد الجاوی، جو اپنے وقت کے بڑے شیخ ہوتے تھے حرمین شریفین کے، وہ کہتے ہیں، اور یہی وہ ذات ہے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو معجزتم من معجزات الرسول کا لقب بھی عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں، میری قوم کے نوجوانوں، مسلمانوں، سمجھو کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کیسا تھا، اور علماء سے ان کا رشتہ عالم عرب کے علماء کا کیسا تھا۔ یہ سلسلہ 100 سال پہلے شروع ہوا، اور یہ سلسلہ آج تک قائم ہے۔ الدولۃ المکیہ پہ میں بعد میں آؤں گا کہ اس حوالے سے میرے پرسنل تجربات کیا ہے، عالم عرب میں جن علماء سے میں نے ملاقات کی، اور جن علماء سے ملاقات کی سعادت مجھے میسر آئی، ان کے کیا تاثرات ہیں اس حوالے سے، وہ بھی میں آپ کو جو ہے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے پہلے ہم الدولۃ المکیہ کے ذریعے سے عالم عرب میں اور عرب علماء کے یہاں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و کمال کا جو اعتراف نظر آتا ہے اسے ہم دیکھیں۔ جب دوسرے سفر حج کے لیے اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے تو اس وقت جو باطل نظریات کے حامل ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہتے ہیں انہیں پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، انہیں دیوار کے پیچھے جو ہے اس چیز کی خبر نہیں، یہ باطل نظریات کے حامل جو وہابیہ دیابنا کے پیشوا و سرغنہ ہوتے ہیں، جن میں خلیل احمد امبیڈوی کا نام بھی آتا ہے، یہ لوگ بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ اور جو اعتراضات آج یہ معاذ اللہ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اسی طریقے کے اعتراضات انہوں نے کرنے کی اس وقت بھی کوشش کی تھی، اور وہاں جا کر کے انہوں نے اعلیٰ حضرت کی شکایت کی۔ مکۃ المکرمہ میں عثمانی سلطنت کا دور تھا، عثمانی خلافت کا دور تھا، وہاں جو شریف مکہ تھے ان کے پاس اور علماء کے پاس جا کر کے انہوں نے معاذ اللہ رب العالمین اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی، اور شکایت جو کی وہ کس شوق میں کی، کس گمان میں کی، اور کس خام خیالی میں کی جانتے ہیں؟ کیونکہ ہندوستان میں جو انہوں نے گستاخیاں کی تھی اس کا بلیغ رد، علمی رد قرآن و حدیث کی روشنی میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اور اعلیٰ حضرت کو یہ جواب دینے سے قاصر رہے، یہ جواب نہ دے سکے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ حرمین شریفین میں آئے ہوئے ہیں، اس وقت اعلیٰ حضرت کے پاس نہ کتابیں ہیں، اس وقت نہ اعلیٰ حضرت کے پاس ان کی لائبریری ہے، اس وقت نہ اعلیٰ حضرت کے پاس حوالے دینے کے لیے کتابوں کا وہ ذخیرہ موجود ہے، لہذا اب اگر ہم ان کی شکایت یہاں پہ کر دیں اور یہاں اگر یہ جواب دینے سے قاصر رہے تو ہمارے لیے بہت بڑا موقع ہاتھ آئے گا کہ پر ہندوستان میں جا کے کہہ سکیں کہ عالم عرب میں یہ جواب دینے سے قاصر رہے۔ لیکن انہیں کیا معلوم
کہ اعلیٰ حضرت کتابوں سے نہیں لکھتے تھے، اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کی عطا سے لکھتے تھے۔ ان نادانوں کو کیا معلوم کہ اعلیٰ حضرت صرف کتابوں پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، وہ عطائے مصطفیٰ تھے، وہ گدائے مصطفیٰ تھے، وہ فنائے مصطفیٰ تھے، وہ فدائے مصطفیٰ تھے۔ وہ جب لکھتے تھے تو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے فیوز و برکات کی برسات آپ کے قلب اطہر پہ ہوتی تھی، اور آپ انہی فیوز و برکات کا ترجمان بن کر کے قلم چلاتے تھے، اور جب وہ قلم چلتا تھا تو وہ الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کی شکل میں سامنے آتا تھا۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے شکایت کی تو اعلیٰ حضرت نے پھر لکھنا شروع کیا۔ اس وقت کتابیں نہیں تھیں اعلیٰ حضرت کے پاس، صرف 8 گھنٹے میں 8 گھنٹے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے اوپر یہ کتاب لکھی، جس میں آپ نے ثابت کیا کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور آپ نے یہ بتایا کہ جو لوگ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ نبی کا علم اور اللہ کا علم ایک جیسا ہے، اور ہم پہ جو اعتراض کرتے ہیں بالکل غلط ہے، اور آپ نے اس کتاب میں ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ عطائی علم ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے یہ علم عطائی نہیں، ذاتی علم ہے۔ اللہ کو علم کسی نے دیا نہیں، بلکہ اس کا علم ذاتی ہے، خود سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے یہ اللہ کے دینے سے ہے، اللہ کے عطا کرنے سے ہے۔ تو اللہ کا علم علم ذاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم علم عطائی ہے۔ جب اللہ کا علم علم ذاتی ہے، نبی کا علم علم عطائی ہے، تو یہاں برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کو کسی نے علم نہیں دیا، لیکن نبی کو علم اللہ کے دینے سے عطا کیا، اللہ کے عطا کرنے سے ہوا، اور اسی کی وضاحت اور اسی کی صراحت تو اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ عالم الغیبی، اللہ عالم غیب ہے، وہ اپنے علم غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا الا من ارتضی من الرسول، لیکن رسولوں میں جنہیں اللہ چن لے، جن سے اللہ راضی ہو، انہیں عطا کرتا ہے۔ جب رسولوں میں جن سے اللہ راضی ہو انہیں اللہ علم غیب عطا کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو یہ ہے، ان کی رضا کی شہادت و گواہی قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی یہ آیت دیتی ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب ہم آپ کو اس طرف پھیر دیں گے، اسی قبلے کو اسی جانب ہم قبلہ بنا دیں گے جو آپ کی رضا ہے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں، دو جہاں چاہتے ہیں خدا کی رضا، پر خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ جن کی رضا چاہتا ہے، کیا انہیں اللہ علم غیب نہیں عطا فرماتا؟ صراحت کے ساتھ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ جو سب کچھ ہے اس کی حد اللہ جانتا ہے، اس کی کوانٹٹی اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے کتنا عطا کیا، اور نبی کریم جانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے کتنا حاصل کیا۔ یہ دیوبند کے ملا کون ہوتے ہیں جو نبی کے علم کو ناپنے لگے؟ یہ دیوبند کے ملا کون ہوتے ہیں جو نبی کے علم کو معاذ اللہ شیطان کے علم سے کم بتائیں، ونعوذ باللہ جو شیطان کے علم کو نبی کے علم سے زیادہ بتائیں؟ یہ اختیار ان ظالموں کو کس نے دیا کہ نبی کے علم کے حوالے سے گستاخی کرے، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ کچھ عطا کر دیا، اتنا علم عطا کر دیا، دے دیا جو آپ نہیں جانتے، وہ سب کچھ دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو یہ دینے والا اللہ ہے، لینے والے مصطفیٰ ہیں، تو ناپنے والے یہ دیوبندی کیوں ہوتے ہیں؟ ناپنے والے یہ باطل فرقے کے لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نوجوانوں کو ہی صحیح سمجھ عطا کرے۔ نوجوانوں، میں تمہیں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، میں تمہارا دل توڑنا نہیں چاہتا۔ ہو سکتا ہے تم میں سے میری باتیں سننے والوں میں بہت سارے جن کی عقیدتوں کے تار دیوبند سے جڑے ہوں گے۔ یاد رکھو، عقیدت کی بنیاد قرآن و حدیث ہونی چاہیے، عقیدت و محبت کی بنیاد صحیح عقیدے ہونے چاہیے جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ تلاش کرو قاسم نانوتوی اور خلیل احمد امبیٹوی، اسماعیل دہلوی، قاسم نانوتوی اور اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، کیا ان کے عقیدے صحابہ کے عقیدے جیسے ہیں؟ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، ان کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہے، ان کا عقیدہ تابعین کے عقیدے کے خلاف ہے، ان کا عقیدہ قرآن کے عقیدے کے خلاف ہے، ان کا عقیدہ حدیث کے عقیدے کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی پردہ پوشی کرنے کی آج جو دیوبند کی نئی نسل ہو وہ کر رہی ہو، لیکن ان کی کتابوں میں تلاش کرو، تمہیں یہ صریح گستاخیاں ملیں گی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کی ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ عقیدہ تمہارے ان پیشواؤں کا ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا قرآن یہ کہتا ہے کہ
کہ شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے، یہ عقیدہ تمہارے پیشواؤں کا عقیدہ ہے. کہ مجھے بتاؤ کیا کسی صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، جبکہ حدیث کہتی ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہے اور زمین پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں. یہ عقیدہ تمہارے پیشواؤں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے. میں اگر تم کسی موقع پہ چاہو تو وہ کتابیں، حوالے اور وہ محفوظ ہیں، آج بھی ہم تمہیں دکھانے کے لیے تیار ہیں. یہ بس ایک کوشش ہے تاکہ جو غلط فہمی تمہارے ذہنوں پہ یا پٹی تمہاری آنکھوں پہ پڑی ہوئی ہے وہ پٹی نکلے اور تم حق کو پہچانو، سچائی کو پہچانو، صداقت کو پہچانو، اور یہ جو گندے عقیدے ہیں ان عقیدوں سے توبہ کرو. ایک بہت بڑی ٹرک ہے جو آج کھیلی جا رہی ہے، ان عقیدوں کو چھپانے کی کوشش کی گئی. ان عقیدوں کو جو پرانی طباعت تھی، پرانی جو کتابوں میں انہوں نے لکھا تھا، اسے بدل کر کے، پیج بدل کر کے آج شائع کرنے کی کوشش کی گئی. بہت سارے ایڈیشنز میں اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی. یہ سب کچھ کرنے کی بجائے اگر سچے ہو، برات کا اظہار کر دو کہ ہاں یہ عقیدے گندے ہیں، جس کا اظہار بہت سارے وہابیوں نے، دیوبندیوں نے کیا. انظر شاہ کشمیری کو لے لو اور دوسرے تمہارے علماؤں کو لے لو، جو دیوبندی مکتب فکر کے علماء ہیں، انہوں نے، بہت ساروں نے اس بات کا اعتراف کیا اور کہا کہ یہ جو تحریریں ہیں جو ہمارے اکابر سے سرزد ہوئی، جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی، ہم ان کا دفاع نہیں کر سکتے. بس ہمارے لیے یہی ایک چارہ ہے کہ بیچ چوراہے پہ لا کر ان تحریروں کو جلا دیا جائے. یہ کہنے والے دیوبندی علماء خود ہیں، دیوبندی مکتب فکر کے علماء خود ہیں جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں. یہ کوئی سنی عالم نہیں کہہ رہا ہے، یا اہل سنت کے کوئی عالم نہیں کہہ رہے ہیں، دیوبندی مکتب فکر کے علماء خود کہتے ہیں. ختم نبوت کے حوالے سے جو شبخون مارا گیا ہے، مجھے بتاؤ، قرآن کہتا ہے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، مصطفیٰ کریم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ خاتم النبیین ہیں. لیکن قاسم نانوتوی اور یہ ان کے پیروکار جو ان کا دفاع کرنے والے ہیں، وہ ان عبارتوں کو جو صراحت کے ساتھ اس بات کا ذکر کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، مصطفیٰ کریم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے. یہ ختم نبوت کا انکار ہے، یہ سری آیات قرآنیہ کا انکار ہے جو کتابوں کے اندر موجود ہے. یہ الزام نہیں ہے، یہ کتابوں کے اندر موجود ہے. کسی بھی جگہ، کسی بھی وقت ہم انہیں دکھانے کے لیے تیار ہیں. یہ سب بات اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ حق تم پہ آشکارا ہو جائے. بہرکیف اب یہ ہوا کہ علم غیب کا مسئلہ تھا، علم غیب کے مسئلے پہ شکایت لگائی گئی، تو اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ کتاب لکھی. اور یہ کتاب لکھنے کے بعد اس کتاب کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریف جو عثمانی سلطنت کے جو وہ حاکم وہاں ہوا کرتے تھے مکہ میں، وہاں پیش کیا. علماء کی ایک جماعت تھی، ایک بہت بڑی جماعت تھی علماء کی اس جماعت کے درمیان میں اس کتاب کو پیش کیا گیا. علماء نے بھی پڑھا، شریف نے بھی پڑھا، حاکم نے بھی پڑھا. اور جب ان دشمنوں نے اور ان حاسدوں نے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ایک فرمان جاری کرنے کا تقاضا کیا، اصرار کیا، تو اس وقت مکہ کے حاکم کا یہ جواب تھا کہ کس زبان سے تم مجھ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہو کہ میں امام احمد رضا خان کے خلاف کوئی حکم جاری کروں؟ کیونکہ انہوں نے یہ جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے حق اور سچی ہونے کی گواہی حرمین کے سارے علماء دے رہے ہیں، مکہ کے علماء دے رہے ہیں، مدینہ کے علماء دے رہے ہیں. نہیں، مجھے تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ان کی محبت و عقیدت میں اور اضافہ ہونے لگا ہے. اور میں بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ تمہاری جو باتیں تھیں یہ غلط ہیں، اور جو علم غیب کے حوالے سے انہوں نے نظریہ اس کتاب میں پیش کیا ہے وہی نظریہ صحیح ہے. الدولۃ المکیہ پہ بڑے بڑے اکابر علماء، حضرت اسماعیل بن خلیل محافظ کتب حرم مکی، انہوں نے تقریض لکھی. اس پہ حضرت علامہ ابو الخیر مرداد، اس کے علاوہ حضرت علامہ سعید بابسیل، اس کے علاوہ حضرت مفتی حنابلہ. یہ بات میں خاص کر کے ذکر کرنا چاہتا ہوں، مفتی حنابلہ حضرت علامہ عبداللہ بن سعید حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حنابلہ کے مفتی ہوا کرتے تھے مکۃ المکرمہ میں. الدولۃ المکیہ جب آپ نے پڑھی، جب آپ نے دیکھا، تو الدولۃ المکیہ دیکھنے اور پڑھنے کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ اس کتاب کا لکھنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، اس کتاب کا لکھنے والا کوئی عام عالم نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے وقت کے علماء ائمہ کا امام ہے. اور اس کی تحریر میں جو گہرائی ہے اسے دیکھ کر کے ہم یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ذاتی کمال نہیں ہے، یہ عطائی کمال ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیوز و برکات کی برسات ہے جو دولت المکیہ کی شکل میں سامنے آ رہی ہے. وہ خود لکھتے ہیں، وہ الفاظ کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ ان کے چہرے سے نور الہی پھوٹ رہا ہے، اور میں نے جب ان کے چہرے کا بوسہ لیا، میں نے جب ان کے چہرے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے لکھتے ہیں الدولۃ المکیہ
کو پڑھنے کے بعد لکھتے ہیں میں نے جب ان کے چہرے کا بوسہ لیا تو میں نے اللہ کی ہزار حمدیں بیان کی، ہزار تعریفیں بیان کی کہ اللہ نے میری ملاقات اپنے وقت کے مجدد سے کرائی، اپنے وقت کے اس عظیم عالم سے کرائی۔ اور پھر کہتے ہیں اگر اس وقت میں باوضو ہوتا تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا کہ اللہ نے اس عظیم ہستی سے میری ملاقات کرائی۔ اللہ اکبر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حنبلیوں کا مفتی اعظم مکۃ المکرمہ میں عبداللہ بن سعید کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہی نہیں، اگر آپ دیکھیں میں نے ذکر کیا محمد مختار بن عطارد الجاوی، شیخ محمد مختار بن عطارد الجاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا میں نے تذکرہ کیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی الدولۃ المکیہ کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ تحریر کرنے والا کوئی عام نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ معجزۃ من معجزات الرسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ بول رہا ہے۔ یہ علماء حرمین نے گواہی دی، درجنوں علماء کرام نے گواہی دی، اور حال یہ تھا کہ بڑے بڑے اکابر علماء آئے، یہ کتابوں کے اندر محفوظ ہے، وہ تحریریں محفوظ ہیں جو مکۃ المکرمہ سے اعلیٰ حضرت کے پاس بریلی شریف آئی، وہ مکتوبات محفوظ ہیں، علماء کی تحریریں موجود ہیں۔ یہ حسام الحرمین اٹھا کر کے پڑھیں، اس میں بھی آپ کو ملے گا، آپ اگر الدولۃ المکیہ اٹھا کر کے پڑھیں اس میں بھی آپ کو ملیں گی۔ یہ متعدد جگہ سے یہ چیز اور یہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اور علامہ کریم اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں، مہاجر مدنی فرماتے ہیں، یہ مدینہ المنورہ میں رہا کرتے تھے، یہ مدینہ المنورہ میں ہوتے تھے۔ یہ فرماتے ہیں جب یہ دوسرا سفر حج اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو مکہ میں تو علماء نے آپ سے عقیدت اختیار کی، محبت کا اظہار کیا، شاگردگی اختیار کی، آپ سے اجازتیں لیں، آپ سے اسناد حاصل کی، یہ سارے معاملات آپ کے ساتھ پیش آئے۔ اور جب آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ، یہ دوسرا سفر تھا، اسی دوسرے سفر میں اعلیٰ حضرت نے وہ نعت، عظیم نعت لکھی، وہ عظیم کلام لکھا جس میں آپ ذکر فرماتے ہیں شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، پیغام صبا لائی ہے، یہ کہہ کر کے آج اویس رضا قادری نے اس کو پڑھا ہے۔ اور ایک بہت عظیم کلام ہے جو محبتوں اور عقیدت کے جذبات کو جس نے زبان عطا کی، ترجمانی عطا کی، وہ اس کلام میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ بہرکیف یہاں میں کلام پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت اور علماء عرب پہ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ العظیم ہم نے عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پہ یہ جو ایک سیریز کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں ہماری گفتگو کا اگلا جو عنوان ہوگا وہ اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری اور اعلیٰ حضرت اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہم اس کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم نے جس عنوان کو منتخب کیا ہے اسی عنوان کے ساتھ ہم رہتے ہوئے اسی عنوان پہ ہم کلام کرتے ہیں۔ علامہ کریم اللہ مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں اس کو غور سے سننا نوجوانوں، اس کو غور سے سننا، کیونکہ یہ واقعہ کسی اور جگہ کا نہیں ہے، یہ واقعہ کسی اور مقام کا نہیں ہے، یہ واقعہ دیار مصطفیٰ کا واقعہ ہے، یہ واقعہ در رسول کا واقعہ ہے، یہ واقعہ اس عظیم شہر کا ہے جو ایمان کا مرکز ہے، یہ واقعہ اس عظیم بارگاہ کا ہے جس بارگاہ میں فرشتے 70,000 صبح کو 70,000 شام کو آتے ہیں، اور جو ایک بار آتے ہیں دوبارہ انہیں آنے کا موقع میسر نہیں آتا۔ 70,000 صبح کو 70,000 شام، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئے گا، 70,000 صبح کو 70,000 شام، یوں بندگی رخ آٹھوں پہر کی، یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئے گا، آسی پڑے رہیں تو صدا عمر بھر کی ہے۔ غلاموں کے لیے تو نبی کے دروازے زندگی بھر کے لیے کھلے ہیں، 1000 بار بھی جائیں کھلے ہیں، یہ حضور کی عنایت ہے، حضور کی عطا ہے۔ اس عظیم شہر کا یہ واقعہ ہے، مدینہ المنورہ کا یہ واقعہ، اور گواہی دینے والے امام بھی کوئی اور نہیں ہے حضرت علامہ کریم اللہ مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی، جو اپنے وقت کے عظیم علماء میں، حرمین شریفین کے مدینہ منورہ کے علماء میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہندوستان سے ہزاروں علماء آتے، ہندوستان سے درجنوں علماء، سینکڑوں ہزاروں علماء آتے ہیں، مختلف علاقوں سے علماء آتے ہیں، اور کہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے اپنے وقت کے اکابر علماء ہندوستان سے بھی آتے ہیں، دوسری جگہوں سے بھی آتے ہیں، لیکن کوئی انہیں پوچھتا نہیں، وہ عام لوگوں کی طرح پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، اور چونکہ علماء کا ایک جمع غفیر وہاں پہ ہمیشہ ہوتا ہے،
وہ آتے ہیں پھرتے ہیں، انہیں کوئی خاص ایسی توجہ زیادہ نہیں ملتی، لیکن کہتے ہیں کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدینہ منورہ آتے ہیں تو میں نے دیکھا مدینۃ المنورہ کے اندر کہ مکہ کے علماء، مدینہ کے علماء، حرمین کے علماء، عالم عرب کے علماء، مختلف ممالک کے علماء جب اعلیٰ حضرت حرمین شریف آتے ہیں تو یہ اعلیٰ حضرت کے گرد ایسا گھیرا بنا لیتے ہیں جیسے پروانے شمع کے گرد گھیرا بنا لیے ہوں۔ علماء کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے جو اعلیٰ حضرت سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، علماء کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے جو اعلیٰ حضرت سے سوالات پوچھنا چاہتا ہے، علماء کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے، ایک بہت بڑی جماعت ہوتی ہے جو اعلیٰ حضرت کی قیام گاہ پر بار بار آتے جاتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں ہندوستان کے آنے والے جتنے بھی علماء آئے ان میں سے میں نے کسی کے حوالے سے ایسا نہیں دیکھا، یہ صرف امام احمد رضا کو یہ مقبولیت اور یہ قبولیت دیار مصطفیٰ میں عطا ہوئی، اور کیوں نہ عطا ہو، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان فدا کر دینے والے، اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے عبد مصطفیٰ، فنائے مصطفیٰ، فدائے مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت ہیں، تو نبی کریم کی بارگاہ میں بھی اللہ نے انہیں یہ ایسی عظیم مقبولیت عطا فرمائی، ایسا عظیم مقام عطا فرمایا۔ یہ کہنے والے کریم اللہ مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب آئیے الدولۃ المکیہ کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم چیز کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب جو تقریباً آج سے 100 سال پہلے لکھی گئی، 100 سال پہلے لکھی گئی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، جس میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو ثابت کیا، اور اس پر حرمین شریفین ہی نہیں بلکہ عالم عرب کے دنیا بھر کے علماء نے اپنی تقریضات لکھی اور اعلیٰ حضرت کے فضل و کمال کو تسلیم کیا اور اعلیٰ حضرت کی امامت کو تسلیم کیا۔ اس کتاب کے ساتھ میری بھی ایک حسین یادگار جڑی ہوئی ہے، اس کتاب کے ساتھ میرا بھی ایک حسین تجربہ جڑا ہوا ہے، اس عظیم کتاب کے ساتھ میرا بھی ایک بہت ہی خوبصورت اتفاق و تجربہ جڑا ہوا ہے۔ دراصل بات ہے 2011 کی، اس وقت میرا قیام مصر میں الازہر یونیورسٹی میں ہوا کرتا تھا، وہ ہمارے زمانے طالب علمی کا دور ہوا کرتا تھا۔ مصر کے اندر ہر سال کتابوں کا ایک بہت بڑا میلہ لگتا ہے، بہت بڑا میلہ، انٹرنیشنل بک فیسٹیول کہہ لیجئے، جس کو معرض الکتب الدولی کہا جاتا ہے۔ عربی کتابوں کا، مختلف زبانوں کی کتابوں کا، دنیا بھر کے بڑے بڑے سٹالز، بڑے بڑے مکتبے وہاں آ کر کے اپنی شاپس لگاتے ہیں اور لاکھوں کتابیں وہاں خریدی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، لوگ اپنی اپنی لائبریریوں کے کلیکشن کے لیے کتابیں جمع کرتے ہیں۔ تو میرا بھی کتابوں سے ایک شوق ہونے کے ناطے ایک عادت ہے، بزرگوں کی عطا کہہ لیجئے اور بزرگوں کے نالین درست کرنے کا صدقہ کہہ لیجئے، کہ کتابوں سے ایک شغف ہے کہ کتابوں کا ایک کلیکشن میں بھی جمع کروں، کتابیں میں بھی جمع کروں، مختلف کتابیں مختلف اکابر ائمہ علماء کی لکھی ہوئی انہیں جمع کروں۔ اسی شوق کے تحت میں بھی اس معرض میں، اس انٹرنیشنل کتابی میلے میں پہنچا۔ میں نے کچھ سٹالز کراس کیے اور کچھ سٹالز کراس کرنے کے بعد ایک سٹال پہ پہنچا تو وہاں میری نظر جو ہے ایک کتاب پہ پڑی۔ وہ کتاب جب میں نے ہاتھ میں لی تو اس کتاب کے اوپر جو ٹائٹل تھا وہ لکھا ہوا تھا رفع الریب عما نال المصطفیٰ من علم الغیب۔ جو کچھ علم غیب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس کے حوالے سے جو شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں ان شبہات کو دور کیا جانا، وہ اس ٹائٹل کا ایک مفہومی معنی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ اوپر یہ ٹائٹل ہے، اس کے نیچے میں نے جب دیکھا تو لکھا ہوا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، یعنی یہ وہی کتاب ہے جو اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے مکۃ المکرمہ میں لکھی تھی، 100 سال پہلے مکۃ المکرمہ میں لکھی تھی۔ وہ کتاب 100 سال کے بعد ایک جدید طباعت کے ساتھ، ایک جدید طباعت کے ساتھ اس انٹرنیشنل میلے میں، کتابوں کے میلے میں، بک فیسٹیول میں موجود ہے۔ تو میرا شوق پڑا، میرا اشتیاق پڑا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب 100 سال کے بعد یہاں پہ اس کتابی میلے کے اندر موجود ہے۔ تو میں نے اس کتاب کو خریدا اور کتاب کو میں نے پڑھا بھی، مطالعہ بھی کیا۔ تو جب میں نے اسے پڑھا، دیکھا، مطالعہ کیا تو یہ بات آشکارا ہوئی کہ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ ہی ہے، بس اس پہ جدید مقدمے اور جدید تحقیق کے ساتھ ایک نقش بندی ایجپشین ڈاکٹر ہیں، نقش بندی ایجپشین ڈاکٹر ہیں عبد القادر نصار، انہوں نے اپنے خرچ پہ ایک کتاب شائع کرائی۔ میں نے ان سے ملاقات بھی کی
میری ان سے گفتگو بھی ہوئی، اور انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار بھی اس کتاب میں کچھ اس انفاظ کے ساتھ کیا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب کیوں چھاپی۔ ذرا سوچئے، عبد القادر نصار یہ وہ شخص ہے جو اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتے، اعلیٰ حضرت کے نام سے بھی یہ واقف نہیں ہے، لیکن یہ بندہ 100 سال کے بعد ایجپشین ڈاکٹر، اپنے وقت کا ایک مانا ہوا محقق، جن کا خود کا مکتبہ ہے، وہ اپنے خرچ پہ اپنے مکتبے سے اپنی تحقیق کے ساتھ ایک نئے ٹائٹل کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی کتاب جو 100 سال پہلے مکۃ المکرمہ میں لکھی گئی، اسے یہاں سے شائع کر رہا ہے، اس کو تباہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس ساری باتوں کا خلاصہ سامنے آیا تو خلاصہ کچھ اس طریقے سے تھا۔ شیخ عبد القادر نصار کہتے ہیں کہ میں نے امام ربانی کے حوالے سے، مجدد الافسانی امام ربانی کے حوالے سے کچھ کتابیں، اور شاہ نقشبند کے حوالے سے غالباً کچھ کتابیں منگوانے کے لیے ترکی کے ایک مکتبے کو لکھا۔ انہوں نے وہ کتابیں جو میں نے منگوائی تھی وہ کتابیں تو نہیں بھیجی، مجھے ان کتابوں کے بدلے میں کچھ انہوں نے قلمی نسخے بھیجے جن کو پڑھنا بھی مشکل ہوتا تھا، دشوار ہوتا تھا، تو وہ کتابیں مجھے بھیجی۔ ان کتابوں کے ضمن میں یہ کتاب بھی تھی جس کو آپ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کے نام سے جانتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے۔ یہ قلمی نسخہ تھا، مجھے صحیح سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا اور میں نے اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو کہتے ہیں میرے دل کی دنیا بدلنے لگی، اور میرا دل برجستہ یہ گواہی دینے لگا کہ اس کتاب کا لکھنے والا اپنے وقت کا عشق رسول کا امام ہے، کیونکہ عشق رسول کی جھلکیاں جو اس کتاب میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ ہمیں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں۔ اور خود کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے میرے ذہن میں یہ شبہات ہوا کرتے تھے، میرے دل میں کسک بھی ہوا کرتی تھی، ایک رنج ہوا کرتا تھا کہ اہل سنت پر یہ وہابی اور باطل فرقوں کے لوگ صوفیاء کرام پہ بڑے شدید حملے کرتے ہیں، اور صوفیاء کرام مطلب جدید جو صوفیاء ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں موجودہ دور میں، چونکہ ایک باضابطہ ایک وار چھیڑا گیا ہے جس کو ہم الغزو الفکری کہتے ہیں، ایک فکری جنگ چھیڑی گئی ہے جس میں باضابطہ کروڑوں ڈالر انویسٹ کر کے ایسے لوگوں کو ہائر کیا گیا جو اہل سنت کے عقائد کے خلاف کتابیں لکھے، اور ایسے اکیڈمینز کو چنا گیا، انہیں تنخواہیں دے کر کے اس پہ بٹھایا گیا سعودی گورنمنٹ کی طرف سے، جو باضابطہ طور پہ اہل سنت پہ اور معمولات اہل سنت پہ، صوفیاء کرام پہ کتابیں لکھتے رہے، اور ایسی درجنوں کتابیں شائع ہوئی، اور ہمیشہ اہل سنت پہ وہ طعن و تشنیع کرتے رہے۔ تو یہ شیخ عبد القادر نصار کہتے ہیں جب میں نے یہ اسلوب ان وہابیوں کا دیکھا، نجدیوں کا دیکھا، تو میرے دل میں ہمیشہ سے ایک کسک ہوتی تھی کہ یہ تو اہل سنت کے رد میں اتنی ساری کتابیں لکھ رہے ہیں، اور ہمارے یہاں سے اس کا جیسا رد ہونا چاہیے ویسا رد خاطر خواہ ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اور اسلوب بھی کچھ ایسا نہیں ہے کہ جیسا شدید رد اس طرف سے آ رہا ہے اس کا توڑ ہو، اس کا جواب ہو، بلکہ یہاں سے ایک دفاعی اسلوب اختیار کیا جا رہا ہے۔ تو میرے ذہن میں ہمیشہ سے یہ خیال ہوا کرتا تھا کہ جب اہل سنت حق پر ہیں، صوفیاء کرام حق پر ہیں، تو ہم یہ دفاعی اسلوب کیوں اختیار کریں؟ ہمیں حق کو ثابت کرنے کے لیے ایسا اسلوب اختیار کرنا چاہیے جو باطل کو اس کی حقیقت دکھائے اور باطل کا پردہ ہٹائے، اور باطل کی جو گمراہیاں ہیں اور باطل کا جو گندا چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے لائے۔ ہمیں ایسا اسلوب اختیار کرنا چاہیے۔ یہ سوال مجھے ہمیشہ پریشان کرتا تھا، لیکن اس سوال کا جواب مجھے کہیں اور نہیں ملا۔ اس سوال کا جواب مجھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی احمد رضا خان کی کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ میں ملا، جہاں اعلیٰ حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکرین پر ایسا شدید رد فرمایا اور ایسا شدید علمی بلیغ رد فرمایا جسے پڑھنے کے بعد طبیعت باغ ہو جاتی ہے، نبی کریم سے محبت کے جذبات میں اضافہ ہونے لگتا ہے، دل محبت مصطفیٰ کی آماجگاہ بنتا ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے جذبات کو تقویت پہنچتی ہے۔ تو میں نے یہ ٹھان لیا، میں نے یہ عزم کر لیا کہ اللہ جب مجھے استطاعت عطا کرے گا، اللہ جب مجھے اتنی طاقت و قوت دے گا کہ میں کتابیں شائع کرنے پہ قادر ہوں، تو جو سب سے پہلے میں کتاب شائع کروں گا وہ کتاب کوئی اور نہیں ہوگی، یہی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ ہوگی۔ اس کتاب کو ڈاکٹر عبد القادر نصار نے اپنی تحقیق و مقدمے کے ساتھ اپنے مکتبے سے اپنے خرچ پر شائع کیا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا سوچو تو صحیح، وہ شخص جو اعلیٰ حضرت کو جانتا نہیں ہے، وہ شخص جس کا اعلیٰ حضرت سے کوئی تعارف نہیں ہے، جو جانتا ہی نہیں ہے، اس کے دل میں یہ جذبات کیسے پیدا ہوئے؟ میں کہتا ہوں اس کے دل میں یہ جذبات اسی لیے پیدا ہوئے
کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی اپنے لیے نہیں، اپنی زندگی نبی کے لیے جی۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی اپنے لیے نہیں، اپنی زندگی اپنے پروردگار کے لیے جی، دین کے لیے جی، سنیت کے لیے جی، اسلام کے لیے جی، اور اسلام کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی، تو تب ہمیں اس سے یہ درس ملتا ہے، اور ان واقعات سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی نبی کے نام پہ قربان کر دے تو اسے اپنے نام کے شہرے کے لیے پوسٹر چھپوانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کتابیں اپنے طرف سے لکھوا کر کے اپنا نام و شہرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ 100 سال بھی گزر جائیں تو عاشقان مصطفیٰ ان کی عظمت و گواہی دینے کے لیے اور ان کی عظمت کے ڈنکے بجانے کے لیے کبھی مصر تو کبھی شام، کبھی عرب، کبھی عجم سے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ جو نبی کے نام پہ اپنی جان قربان کرتا ہے اللہ اسے حیات جاویدانی عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کتاب جو 100 سال پہلے لکھی گئی، وہ 100 سال کے بعد عالم عرب سے شائع ہو کر کے آج بھی علماء سے داد تحسین اصول کر رہی ہے، اور علماء اسے پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم پر یہ کتاب پڑھنے کے بعد علوم و حکمت کے معارف ایسے کھل رہے ہیں جیسے کہ جسے آج سے پہلے ہم نہیں جانتے تھے۔ یہ نبی کی عطا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی جانب سے اعلیٰ حضرت پر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلیٰ حضرت پر فیوز و برکات اور عطا و رحمت کی برسات ہے جو برس رہی ہے، جس کی بنا پہ آج بھی اعلیٰ حضرت کا ڈنکا عرب و عجم میں بجتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک واقعہ ہوا، اور ایک دوسری بات کی طرف آئیں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، میں بس اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ 2 چیزیں میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور ایک کتاب ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رسالہ ہے کفل الفقیہ الفاہم۔ یہ رسالہ بھی اعلیٰ حضرت نے مکۃ المکرمہ ہی میں لکھا۔ مکۃ المکرمہ میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیٹرڈے کے دن، سنیچر کے دن رسالے کو لکھنا شروع کیا، اور اتوار کے دن آپ کو بخار آ گیا تو پھر آپ نہ لکھ سکے، پھر دوشنبے کے دن یعنی منڈے، پیر کے دن آپ نے اس کو مکمل کیا۔ تو اسی عرصے میں آپ نے یہ رسالہ کیا۔ دراصل یہ 12 سوالات تھے جو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تھے، اور یہ وہ سوالات ہیں جو اعلیٰ حضرت سے پہلے اعلیٰ حضرت سے پہلے کے علماء ہیں ان پہ بھی پیش کیے گئے تھے، لیکن ان علماء سے ان سوالات کے جوابات نہیں بن پائے تھے، وہ جوابات نہیں دے پائے تھے، اور یہ جو سوالات جن علماء سے کیے گئے تھے وہ بھی مکہ کے بڑے اکابر علماء تھے۔ دراصل یہ پورا مسئلہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو کرنسی کے نوٹ ہوتے ہیں، پیپر کرنسی، کیا یہ کرنسی اس کا لین دین کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس پہ ایک مسئلہ اٹھا۔ تو اس مسئلے پہ جو دیوبند مکتب فکر کے علماء ہیں اس وقت انہوں نے ایسے فتوے جاری کیے کہ ایسا کرنا ناجائز ہے۔ تو اب پوری دنیا جو کرنسی نوٹ کو کرنسی کے ذریعے سے استعمال کرتی تھی، اور عام مسلمان جو کرنسی نوٹ کو کے ذریعے سے تجارت یا خرید و فروخت کرتے تھے، وہ پریشانی کا شکار ہو گئے۔ ایک بہت بڑی مصیبت آ گئی کہ بھئی اگر یہی ناجائز ہے تو پھر کیسے کاروبار کس طریقے سے ہو پائے گا؟ امت کو مشکل میں ڈالا گیا۔ تو اس مشکل سے نکالنے کے لیے اللہ نے اعلیٰ حضرت کا انتخاب فرمایا، امام اہل سنت کا انتخاب فرمایا، اور آپ نے اس رسالے کے اندر یہ ثابت کیا کہ کرنسی نوٹ جو ہے ان کا استعمال یہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ شریعت کے روح سے فقہ حنفی کی جزیات کی روشنی میں آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سے ثابت کیا کہ اس کا استعمال جائز ہے۔ دراصل ہوا ایسے کہ جو سوالات کیے گئے تو یہی سوالات اعلیٰ حضرت کے استاذ الاساتذہ ہوتے ہیں، شیخ جمال عمر، یہ اعلیٰ حضرت کے فقہ میں اور حدیث میں اسناد فقہ میں استاذ الاساتذہ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس سوال کیا گیا تھا، ان سے سوال پوچھا گیا تھا انہی کرنسی نوٹس کے حوالے سے، تو آپ کے پاس اس کے حوالے سے اس وقت جواب نہیں تھا، تو آپ نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ علم جو ہے، العلم امانۃ فی اعناق العلماء، علم علماء کی گردنوں میں امانتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم آئے، کوئی اللہ کا عالم ربانی ہے اور آ کر کے اس کا جواب دے۔ شیخ جمال عمر یہ اعلیٰ حضرت کے استاذ الاساتذہ ہوتے ہیں، تو ان سے یہ سوال کیا گیا، وہ جواب نہیں دے سکے۔ تو یہ اپنے وقت کے حنفی مفتی اعظم حنفی ہوا کرتے تھے، چونکہ حرمین شریفین میں 4 مصلے ہوا کرتے تھے، یہ وہابیوں کے آنے سے پہلے، نجدیوں کے آنے سے پہلے وہاں 4 مصلے ہوا کرتے تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ تو جو احناف تھے ان کے مفتی اعظم یہ ہوا کرتے تھے، یہ سابق تھے، اور جس دور میں اعلیٰ حضرت سوال ہوئے اس دور میں وہاں کے جو مفتی اعظم تھے حنفی، وہ تھے
عبداللہ شیخ عبداللہ بن صدیق حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سرکاری طور پہ وہاں کے مفتی اعظم تھے حنفیوں کے، جو خلافت عثمانیہ کی طرف سے مامور تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رسالہ لکھا، اور رسالہ لکھنے کے بعد علماء کے سامنے پیش کیا، تو علماء کی طرف سے داد تحسین بلند ہوئی۔ بہت سارے علماء نے اعلیٰ حضرت کے فضل و کمال کو تسلیم کیا، اعلیٰ حضرت کے اس فقہی بصیرت کو تسلیم کیا۔ تبھی تو علماء ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر امام اعظم اس وقت بحیات ہوتے تو امام اعظم آپ کو اپنے شاگردوں میں شامل کر لیتے، اپنے مصاحبین میں شامل کر لیتے۔ یہ گواہی اپنے وقت کے اکابر علماء نے دی، بہت سارے اکابر علماء نے اسے سراہا۔ لیکن اس وقت کے جو سرکاری مفتی اعظم ہوا کرتے تھے، سرکاری طور پہ جو مفتی اعظم حنفی ہوا کرتے تھے، عبداللہ بن صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ، شیخ عبداللہ بن صدیق، یہ اعلیٰ حضرت سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ باقی سارے علماء نے اعلیٰ حضرت کے پاس حاضری دی، آپ سے ملاقات کی، مبارکبادیں دی، اور آپ کے فضل و کمال کو تسلیم کیا، آپ سے اجازتیں حاصل کی۔ لیکن یہ چونکہ اپنی مصروفیت کی بنا پہ سرکاری پوسٹ پہ تھے، نہیں آ سکے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اعلیٰ حضرت کا یہ رسالہ مکۃ المکرمہ کی لائبریری میں پہنچا ہوا تھا۔ مکۃ المکرمہ کی لائبریری میں پہنچا تو یہ جو سرکاری مفتی سرکار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے مقرر اس وقت کے عظیم عالم مفتی اعظم ہوا کرتے تھے مکۃ المکرمہ کے، عبداللہ بن صدیق، یہ بھی اس کتب خانے کتاب میں موجود تھے، لائبریری میں موجود تھے، وہ بھی کتابیں دیکھ رہے تھے، اعلیٰ حضرت بھی وہاں موجود تھے۔ تو درمیان میں یہ ہوا کہ ان کی نظر اعلیٰ حضرت کے اس رسالے پہ پڑی، جو اعلیٰ حضرت نے کرنسی نوٹ کے حوالے سے لکھا تھا، کفل الفقیہ الفاہم، اس رسالے پہ ان کی نظر پڑی، تو انہوں نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر کے پڑھنے لگے، اس رسالے کو اٹھا کر کے پڑھنے لگے۔ وہ جب رسالے کو پڑھنے لگے تو پڑھتے پڑھتے ان کے چہرے کے جو تاثرات تھے وہ بدلتے جاتے تھے۔ اللہ اکبر! جب وہ رسالے کو انہوں نے پڑھا تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں، شیخ جمال عمر، اس تحقیق کے آگے آپ کے کیا جواب ہیں؟ گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ جمال عمر جن سے یہ سوالات کیے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ علم علماء کی گردنوں میں اللہ کی امانت ہے، کوئی عالم ربانی آئے گا اور اس کا جواب دے گا۔ تو گویا کہ وہ موجودہ مفتی اعظم، سابق مفتی اعظم کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو جملہ کہا تھا اس جملے کی تصدیق ہوتی ہے کہ اس عالم نے، جو بھی اس رسالے کے مؤلف ہیں، ان کی پہلے ملاقات نہیں تھی اعلیٰ حضرت سے، یا اعلیٰ حضرت سے ان کی ملاقات پہلے نہیں ہوئی تھی، ان سے نہ کوئی تعارف تھا۔ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ علم علماء کی گردنوں میں اللہ کی امانت ہے، تو اسی امانت کا حق اس رسالے کے مصنف نے، مؤلف نے ادا کیا ہے، اور ایسی تحقیق پیش کی ہے جو تحقیق پڑھنے کے بعد دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ وہاں اس مفتی اعظم کے کچھ مصاحبین میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اس رسالے کے جو مؤلف ہیں وہ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، اسی مکتبے میں موجود ہے۔ تو پھر ان دونوں کی وہاں پہ ملاقات ہوئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ملاقات ہوئی تو کئی گھنٹوں تک ان سے علمی گفتگو رہی، اور انہوں نے بھی بڑے حوصلہ افزا جملے کہے اور بہت ہی تعریفی توصی جملے کہے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے فضل و کمال کو تسلیم کیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، علماء عرب کی بارگاہ میں علماء عرب درجنوں علماء ہیں، درجنوں علماء ہیں جن کے ناموں کو یہ فقیر جانتا ہے، جنہوں نے اعلیٰ حضرت پہ جو تقریضات لکھی، آپ کی شخصیت کے حوالے سے جملے کہ جنہوں نے مجدد کہا، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ اپنے وقت کا امام ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ امام المحققین ہیں، ہم ان کے شاگرد ہیں، ہم زانو ادب ان کی بارگاہ میں طے کرتے ہیں۔ یہ جملے اپنے وقت کے اکابر علماء اولیاء جو حرمین شریف ان کے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کہتے ہیں۔ آخری بات کہہ کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی تحریرات، اعلیٰ حضرت کی محبت اور اعلیٰ حضرت کے کمالات اور اعلیٰ حضرت کی عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے لکھی ہوئی تحریریں کس طریقے سے آج بھی وہابیت اور دیوبندیت اور جماعتیت کے دلدل سے نکال کر کے نوجوانوں کو سنیت کی نورانیت اور حقانیت سے واقف کرا رہی ہے۔ مصر کے ایک بڑے صوفی بزرگ ہوا کرتے ہیں، شیخ خالد ابن خالد، ان کے والد بھی بہت بڑے صوفی بزرگ ہوا کرتے تھے، اور یہ بھی بہت ایک صوفی عالم ہیں، صوفی شیخ ہیں جو مصر میں رہتے ہیں۔ ان کا خود کا ایک مکتبہ ہے، اور ان کے مکتبے سے یہ بہت ساری صوفیہ اکرام کی کتابیں شائع کراتے ہیں۔ دراصل یہ تھے تو صوفی، لیکن یہ جو تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ ہیں، ان کے اندر طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، وہاں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو صوفی بھی ظاہر کرتے ہیں، یہاں آتے ہیں تو کچھ الگ باتیں کہتے ہیں، تو جماعت میں ان کا بھی آنا ہوتا تھا، دہلی وغیرہ میں بھی ان کی آمد ہوئی۔ تو یہ پہلے آتے تھے، جماعت میں جاتے تھے، تبلیغ جماعت کے ساتھ آتے جاتے تھے،
تو یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ جماعت کے ساتھ جب میں آتا جاتا تھا تو میرے کچھ ملاحظات تھے ان حوالے سے، کچھ تحفظات تھے، مجھے کچھ شکوک و شبہات بھی تھے ان کے حوالے سے، کہ جب اولیاء اللہ کی باتیں آتی ہیں، استغاثہ، وسیلے و توسل کی باتیں آتی ہیں، تو یہ تبلیغ جماعت کے لوگ وہی زبان بولتے ہیں جو وہابیوں کی زبان ہے، اور جب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو حنفیت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم حنفی بھی ہیں۔ تو مجھے شکوک و شبہات تھے یہ ساری چیزوں کے حوالے سے۔ تو یہ شیخ خالد ثابت کہتے ہیں کہ میرے درمیان شکوک و شبہات تھے، اس درمیان میں مجھے اعلیٰ حضرت کی کچھ کتابیں ملی، یہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کیا۔ تو پھر کہتے ہیں جب میں نے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو مجھے ابو الحسن ندوی کے جو دوغلے رویے ہیں اس کا بھی پتہ چلا، اور ندویوں کے، دیوبندیوں کے اور جماعتی تبلیغیوں کا جو دوغلا پن ہے اس کا بھی مجھے پتہ چلا کہ کس طریقے سے عرب میں آتے ہیں تو اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے ہیں، صوفی ظاہر کرتے ہیں، میلاد کو بھی کہتے ہیں کہ میلاد ٹھیک ہے، اولیاء کے مزارات پہ جانا اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہاں اچھی بات ہے، استغاثہ و توسل کے بھی قائل ہیں، لیکن وہاں جب جاتے ہیں تو سنیوں کو مشرک بھی کہتے ہیں اور سنیوں کو اہل سنت کو بدعتی بھی کہتے ہیں، اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کی تحریریں جب میں نے پڑھنا شروع کی تو مجھے پتہ چلا کہ کیا ان کا دوغرا رویہ ہے، کیا ان کی منافقت ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی تحریریں پڑھتے 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 میرے دل میں بھی عشق مصطفیٰ کا اضافہ ہونے لگا، محبت رسول کا اضافہ ہونے لگا۔ میں نے پرسنلی ان سے ملاقات کی اور ان کے گھر پہ میری ان سے گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو کے درمیان میں اپنا اتفاق تو تجربہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ میں اعلیٰ حضرت کے اشعار اردو زبان میں ان کے سامنے پڑھتا تھا، اعلیٰ حضرت کے اشعار میں اردو زبان میں ان کے سامنے پڑھتا تھا، اور میں نے دیکھا کہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ میں نے کہا میں اردو کے اشعار پڑھ رہا ہوں اور اردو تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن پھر بھی یہ جذبات اور یہ جذباتیت جو آپ کے اوپر ظاہر ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ شیخ خالد ثابت کہتے ہیں کہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اردو مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن آپ جو اشعار پڑھ رہے ہیں اس میں عشق کی ایک ایسی زبان ہے جسے سمجھنے کے لیے مجھے اردو کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عشق بغیر زبان کے بھی ان جذبات کو سمجھ لیتا ہے۔ بس میرا عشق گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو اشعار آپ اردو کے پڑھ رہے ہیں یہ اشعار یقیناً عاشق صادق کے اشعار ہیں، محبت رسول میں ڈوبے ہوئے اشعار ہیں، نبی کی محبت کی جھلکیاں مجھے اس میں محسوس ہوتی ہیں، اور یہ ان کے الفاظ سے جو انہوں نے میرے سامنے ادا کیے۔ انہی شیخ خالد ثابت نے اعلیٰ حضرت کے وصال کے 100 سال کے بعد ایک کتاب لکھی جس کا نام لکھا انصاف الامام فی انصاف امام اہل سنت والجماعہ، امام احمد رضا خان۔ اعلیٰ حضرت کی ذات پہ جو غلط اعتراضات ہوئے، اعلیٰ حضرت کی ذات کو عالم عرب میں جو بدنام کرنے کی کوشش وہابیوں، دیوبندیوں، نجدیوں کے ذریعے سے ہوئی، اس کے رد میں آپ نے کتاب لکھی، اسے نام دیا انصاف الامام۔ اس امام اہل سنت کے کوئی انصاف دلانے کے لیے ہم یہ کتاب لکھ رہے ہیں جو اہل سنت کا امام ہے۔ اعلیٰ حضرت کی سیرت پہ کتاب انہوں نے لکھی، اور اس کتاب کو آپ نے اپنے مکتبے سے مصر سے شائع کرایا۔ مجھے بتائیے 100 سال کے بعد بھی عرب و عجم کے علماء، خاص کر کے عرب کے علماء، مصر کے، بغداد کے، الجزائر کے، شام کے، علامہ یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمۃ اللہ تعالی جیسے بزرگ اعلیٰ حضرت کے دورۃ المکیہ کو پڑھنے کے بعد آپ کے فضل و کمال کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بغداد معلیٰ کے عظیم علماء، الجزائر و تونس کے علماء، مصر کے علماء اور شام کے، سیریا کے علماء آپ کی عظمت کے قصیدے گاتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ الدولۃ المکیہ پہ قصائد لکھے ہیں بہت سارے عربی علماء نے، قصیدے لکھے ہیں عربی زبان کے اندر۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں ان قصائد کو بھی یہاں پہ بیان کرتا، بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نبی کی محبت میں فنا ہوئے تو اس فنا فی الرسول کا کمال کچھ ایسے ظاہر ہوا کہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی علماء عرب آپ کی ثنا میں، آپ کی محبت میں، آپ کی عظمت میں رطب اللسان نظر آتے ہیں، آپ کی عظمت و کمال کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ کی عظمت و کمال کی گواہی رہتی دنیا تک انشاءاللہ قائم رہے گی، کیونکہ جو نبی کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے، جو نبی کے لیے مر مٹتا ہے پوری کائنات اس کے لیے اس کے اشارے کے تحت ہو جاتی ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہو کے مژدے اور جلوے وہاں ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت کا جو علمی کام ہے اللہ اسے دنیا تک ہمیں پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی بھی خطا ہو، غلطی ہو، لغزش ہو، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔